اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دونوں جہانوں کا بنانے والا ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے۔ عزت، ذلت اور رزق سب اسی پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ رب چاہے کسی کو عزت دینا چاہے تو پوری کائنات مل کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور وہ اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو پوری کائنات مل کے اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی نشریات اوصاف رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان حسنین لیاقت، اور میرے ساتھ ہیں غزل اشرف۔ اور بلا شبہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس وقت ہے جب دلوں میں نرمی آتی ہے، عبادتوں میں خشوع بڑھتا ہے، اور ہر روزہ دار اپنے رب کے قریب ہونے کی جستجو میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے۔ ہم بھی اسی خوبصورت سفر کا حصہ بننے کے لیے حاضر ہیں، اور اوصاف رمضان میں جہاں بات ہوگی صبر کی، شکر کی اور اللہ کی بے پناہ رحمتوں کے حوالے سے، ناظرین محترم، روزہ دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اور قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی۔ اور ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اور آج ان اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جی اعزاز عارف صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے جی اعزاز۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال تجسس، تو ہی جستجو، آنکھ کی روشنی، دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی، دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ تیری خلقت میں اتنا اکیلا میں ہوں، تیری خلقت میں اتنا اکیلا میں ہوں، بھیڑ موجوں میں تنہا پھروں چار سو، میری مشکل سنے کون ہے جستجو، میری مشکل سنے کون ہے جستجو، میرا محرم ہے تو، میرا محرم ہے تو، تو ہی دے گا سکون۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ کیا بات ہے اعزاز، بہت بہت شکریہ اعزاز، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے، اور اعزاز سے ہم انشاءاللہ جاتے جاتے نعت بھی سنیں گے۔ خواتین و حضرات، اگر رمضان کی بات کی جائے تو رمضان مبارک اور قرآن پاک کی اگر بات کی جائے تو ان کا جو آپس میں تعلق ہے بڑا گہرا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والا
اور ہدایت اور رہنمائی کی واضح نشانیوں کے طور پر قرآن کو نازل کیا گیا. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے. بے شک. مسلمان اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام فرماتے ہیں. نماز تراویح میں قرآن پاک سنا اور سنایا جاتا ہے. دونوں کی برکتوں سے مسلمان لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور رب کی رحمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اور آج کے اس پروگرام میں ہم رمضان کی فضیلت، قرآن سے اس کا گہرا تعلق اور قرآن کی تعلیمات پر گفتگو کریں گے. بے شک. اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ قرآن کو صرف رمضان تک محدود رکھنا درست ہے یا پھر نہیں. اور اسی کے لیے ہمارے ساتھ اوصاف رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں شرکت کیے ہوئے ہیں علامہ محمد قاضی امداد صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ بتائیے گا قاضی صاحب کہ جس طرح سے حسنین نے کہا نا کہ کیا قرآن پاک کو ہمیں صرف رمضان میں ہی پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو لوگوں ویسے تو 27ویں رمضان تک قرآن پاک بھی مکمل کر لیتے ہیں لوگ اور اس کے بعد پھر بند. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم. سب سے پہلے تو میں آپ دونوں اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں شرکت کے لیے مدعو کیا اور بہت خوبصورت آپ نے جو ہے نا وہ آج کے لیے موضوع رکھا ہے. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان شریف میں ہی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے یا قرآن کا جو تعلق ہے وہ رمضان سے علاوہ بھی ہے. تو میں عرض کیا کرتا ہوں اس کے لیے کہ ہم میٹرک جب کیا کرتے تھے نا تو میٹرک کی کتابوں کا تعلق فقط میٹرک کی کتابوں کے ساتھ تھا. پھر اس کے بعد ہم نے ایف اے کیا تو ایف اے کی کتابوں کا تعلق فقط ایف اے کے ساتھ. بی اے کیا تو بی اے کا کتابوں کا تعلق فقط بی اے کے ساتھ. اسی طرح آگے ہم چلتے چلے گئے، پچھلی کتابیں ہم چھوڑتے چلے گئے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو کہ ہم اپنے بچپن سے پڑھنا شروع ہوئے تھے، ابھی تک پڑھ رہے ہیں اور زندگی کے آخری سانس تک جو ہے نا وہ یہ پڑھی جاتی رہے گی. اور قرآن کو پڑھنا بھی زندگی کے آخری سانس تک ہی چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں قرآن کو اسی وقت پڑھا جاتا ہے جب رمضان آئے گا تو قرآن پڑھا جائے گا، یا خدا نخواستہ ہمارے گھر میں کسی قسم کی کوئی موت فوت اگر واقعہ ہوگی تو ہم نے فقط قرآن پاک کو ان مواقع کے لیے پڑھنے کے لیے رکھ دیا ہے. ایسا کرنا بالکل غلط ہے. قرآن جو ہے وہ اس کا تعلق ہماری ساری زندگی کے ساتھ ہے. قرآن ایک مکمل جناب وہ ضابطہ حیات ہے. مکمل ضابطہ حیات اسی صورت میں یہ ہمارے لیے بن سکتا ہے کہ جب ہم اس کو ساری زندگی اس کو تلاوت کرتے رہیں گے. اور قرآن پاک کی جو تلاوت ہے صرف تلاوت فرض نہیں ہے، قرآن پاک کو یعنی سیکھنا فرض اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا فرض، اور اسی طرح پھر قرآن پاک کو سیکھنا یعنی قرآن پاک نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ان تعلیمات کو سیکھنا بھی ہم مسلمانوں کے لیے فرض ہے. تو یہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ. اچھا علامہ صاحب، اگر اس کی صرف رمضان میں بات کی جائے تو رمضان میں ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں قرآن پڑھنے کا. کیا اس میں رمضان میں جس طرح نیکیوں کا جس طرح ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کا بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ قرآن اگر آپ زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا؟ اور رمضان میں اس کی کیا فضیلت ہے پڑھنے کی؟ جی بالکل. اصل میں رمضان میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ رمضان میں چونکہ قرآن نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو رمضان کا مہینہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. پھر جو دوسری آیت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. تو جس رات میں قرآن آئے وہ رات قدر والی ہو جاتی ہے، جس مہینے میں قرآن آئے وہ مہینہ قدر والا ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں یہاں پہ ماننا پڑے گا کہ جس سینے میں قرآن آئے وہ سینہ قدر والا ہو جایا کرتا ہے، جس گھر میں قرآن آئے وہ گھر قدر والا ہو جایا کرتا ہے، جس زبان پر قرآن آئے تو وہ زبان بھی قدر والی ہو جایا کرتی ہے. تو یہ جو سارے ہمارے آپ کا جو سوال ہے اس کا آخر میں کنکلوژن ہم یہ کریں گے کہ رمضان سے ہٹ کر بھی ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اور رمضان میں خصوصی طور پر اہتمام کیوں کرنا چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا. آپ باقی سارے سال میں قرآن پاک تو پڑھا ہی کرتے تھے، رمضان شریف میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جبریل کے ساتھ حضور 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے. اسی طرح پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی یہی معمول تھا کہ صحابہ کرام بھی کی مہینوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے، لیکن رمضان شریف کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کا زیادہ اہتمام کرتے. تو اس لیے رمضان شریف میں قرآن کا جو ہے نا وہ زیادہ اہتمام جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گیا. حضرت آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اعزاز بھی موجود ہے. خواتین حضرات، یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद और साफ़ रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। अलामा साहब, हम अब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि रमज़ान में कुरान कितना ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तर्जुमे के साथ कितना ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने और सीखने और सिखाने वालों के लिए क्या खुशखबरी बयान की हुई है? हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर ज़माना ये हदीस मुबारक है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है कि जो कोई कुरान ख़ुद भी सीखे और दूसरों को सिखाए। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कुरान पढ़ाने वालों के लिए और कुरान सीखने वालों के लिए। हम देखें ना, बहुत सी तालीमात हम हासिल करते हैं और उन तालीमात को हासिल करने के लिए हम अच्छा भला पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, लेकिन कुरान की तालीम हासिल करने के लिए ना हम इतनी तगोदो करते हैं और ना हम इतना जो ना उसके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि कुरान की इन्वेस्टमेंट, मेरे ख्याल में कुरान की तालीम के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। हम जो है ना वो हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं हम बस उनको मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए भेज देते हैं। हम कहते हैं जी काफ़ी है, वालिदैन की जिम्मेदारी यहाँ पे ख़त्म, दुआ करा दी बस। इसी तरह फिर वो बस इतनी ही हद तक वो कुरान फिर सीख पाते हैं कि बस कुरान के जस्ट वो अल्फाज सीखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान पाक के अल्फाज को अगर मैं यूँ कहूँ तो ये एक बंद संदूक है। इस संदूक के अंदर क्या है ये उसी वक्त आपको मालूम चलेगा कि जब आप कुरान पाक का तर्जमा भी आप उसके साथ साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे और कुरान पाक की तफासिर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, फिर आपको मालूम चलेगा कि कुरान जो है ना वो हमें क्या क्या जो है ना वो इरशाद फरमा रहा है। और ये आयत भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, कि उम्मत में बेहतरीन लोग भी तो वही हैं कि जो अच्छे कामों की तरफ बुलाते हैं। जी बिल्कुल, उम्मत में बेहतरीन अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को नेकी की दावत देती हो और उनको जना वो बुराई से मना करती हो। ज़ाहिरी बात है, लोगों को जना वो नेकी की दावत वही दे सकता है जो खुद पहले नेक होगा। जो खुद ही नेक ना होगा तो वो लोगों को नेकी की दावत फिर कैसे दे सकता है। इसी तरह जो खुद जो है ना वो गुनाहों से बचने वाला होगा तो वो फिर दूसरों को भी गुनाहों से बचाने की कोशिश करेगा। और नेकियों की तरफ इंसान तभी जा सकता है जब वो कुरान को तिलावत करेगा, कुरान को समझने की कोशिश करेगा। इसी तरह गुनाहों से बचने की कोशिश भी वही मुसलमान कर सकता है जो कुरान के साथ जितना उसका ताल्लुक़ वाबस्ता होगा। जितना कुरान के साथ इंसान जुड़ता चला जाएगा वो मुअज़्ज़ज़ होता चला जाएगा। वो जना एक शायर ने भी बड़ा खूबसूरत यहाँ पे एक शेर कहा था, आपने भी सुन रखा होगा कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। और आगे शायर कहता है कि दरसे कुरान को गर तुमने ना भुलाया होता ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। हमारे जो अकाबिरीन थे उनका ताल्लुक़ कुरान के साथ बहुत ज़्यादा था। हमारे जितने भी आबा व अजदाद थे उनका ताल्लुक़ कुरान के साथ ज़्यादा था, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे। और आज हम कुरान से जितना दूर होते चले जा रहे हैं उतना हम दुनिया में अकेले होते चले जा रहे हैं। ऐसे ही कुरान जो है वो हमें पूरी दुनिया के मुसलमानों को आपस में जोड़ने के लिए आया था। जो मुसलमान कुरान के साथ जुड़ता चला जाएगा वो जना वो एक कारवां बनता चला जाएगा और जो मुसलमान कुरान से कटता चला जाएगा वो अकेला होता चला जाएगा। बेशक हज़रत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शहजाद, आपका भी शुक्रिया, लेकिन शुक्रिया के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप नात पढ़ें और वहीं से जो है हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। रोज़ो शब जोश पे रहमत का है दरिया तेरा, सदके इस शान सखावत पे ये मंगता तेरा के हाथ उठा भी न था और मिल गया सदका तेरा, वह क्या जू दो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं
کہ وہ کبھی چاند کو آقا کبھی تیرا چہرہ دیکھیں